دیکھیے جیسا کہ ہم نے خطبے میں بھی دیکھ لیا، اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں تطوع، قرآن مجید میں بھی اس کا، احادیث میں اس کی تشویق و ترغیب پوری ہے۔ ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اس کا پس منظر کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں، مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں، روزہ تو فرض ہے ان پر، چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے، روزہ تو پھر بھی رکھنا ہوگا، یہ سب کچھ، لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے جاگنا، لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض ہے۔ حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل، صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا وہ پڑھی، اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائی، یہ ہے وہ حدیث۔ اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر، یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو 10 برس ہے، ہو سکتا ہے 5 برس کے بعد ہوا ہو، 6 برس کے بعد ہوا ہو، 12 ہوا ہے ان کے عہد۔ حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں، تو دیکھا کہ کچھ لوگ 8 10 12 جو ہے وہ ایک جو ہے حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور قرآن سن، کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں، کچھ کہیں اور کھڑے ہیں، مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے، اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیا، اس لیے کہ تہجد کے وقت اٹھنا جو ہے وہ تو ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف تو یہ ہر شخص کر لے، مزدور بھی کر لے، لہذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصل بعد 20 رکعت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کے، یہ گویا کہ اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا، لیکن بدعت حسنہ، بدعت کس اعتبار سے؟ لغوی اعتبار سے، نئی بات، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، تو یہ اس طریقے سے ایک نئی بات ہے، لیکن یہ بات چونکہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے۔ آپ جب یہ نظام چل پڑا تو ایک دن مسجد میں آئے، دیکھا کہ بڑی بڑی مسجد ہے، صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امام کے پیچھے قرآن سن، آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ جو ہم نے نئی بات شروع کی ہے یہ بہت اچھی ہے، بہت۔ اب یہاں سے فرق واقع ہو، ایک تو اہل تشیع جو ہے وہ تو ویسے ہی حضرت عمر سے بہت دشمنی رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، تو حضرت عمر کے اجتہادات سے انہیں نفرت ہے، انہیں دور، چاہے وہ کوئی سا بھی حضرت عمر کا اجتہاد ہے۔ ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی در حقیقت حضرت عمر یا کسی اور خلیفہ راشد کے فعل کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں نظام قائم کیا، ان کے دور کے لیے ٹھیک تھا، یہ ہمیشہ کے لیے وہ 8 ہی رکعتوں کے قائل ہیں، وہ تہجد والے، لیکن اس میں بہرحال انہوں نے بھی خود یہ اضافہ کیا ہے کہ وہ 8 رکعتیں وہ عشاء کے ساتھ متصل پڑھتے ہیں، تہجد کے وقت تو نہیں پڑھتے، اور حضور نے تو صرف 3 روز جو ہے وہ کرائی تھی جماعت، وہ لوگ اس دن یا 29 دن پڑھ رہے ہیں، تو اضافہ تو انہوں نے بھی کر دیا، تو نظام میں تبدیلی تو ہو گئی۔ لیکن اہل سنت جو کہلاتے ہیں، ہمارے جو 4 جو ہیں، جو ہمارے مسلک ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، ان کا اتفاق ہے اس پر حضرت عمر کا، کیونکہ ان کے سامنے اصول یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، اور میرے خلفائے راشدین مہدیین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑو۔ اس اصول سے یہ چاروں فقہ جو ہیں حضرت عمر کے اجتہادات جو ہیں ان کو بھی پابندی سمجھتے ہیں کہ تمام عمر کے لیے، قیامت تک کے لیے امت مسلمہ پر پیروی لازم، لہذا اس میں اجماع ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ سب سے آخری جو اس میں مسلک پیدا ہوا زمانی اعتبار سے، سب سے پہلے مسلک جو ہے حنفی پیدا ہوا، پھر مالکی پیدا ہوا، پھر شافعی پیدا ہوا، اور پھر حنبلی آخری۔ اور امام احمد ابن حنبل بہت بڑے محدث بھی ہیں، مسند احمد ابن حنبل جو ہے وہ بہت بڑی کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے، جامع کتاب ہے، تو ان کے ہاں بھی 20 رکعت ہے۔ چنانچہ حرمین شریفین میں، سعودی عرب میں، مکے اور مدینہ منورہ میں جو نماز تراویح ہوتی ہے اس کی 20 رکعت ہے، لیکن اہل حدیث حضرات جو ہے وہ اس 8 کے اوپر اتفاق کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اختلاف ہے جو میں اس منظر بیان کرتا ہوں، لیکن اس 20 رکعت نماز سے ادا کرنے سے، جو کہ زیادہ زیادہ 50 منٹ یا 1 گھنٹہ لگتا ہے، اس سے وہ قیام اللیل کا حق ادا نہیں ہوتا۔ قیام اللیل کا تو کچھ اور ہی تقاضا ہے۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ یہ سورہ مزمل سے واضح ہوتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم، یعنی تہائی رات، یا آدھی رات سے کچھ زائد، 2/3 رات، یہ ہے قیام اللیل۔ چنانچہ سورہ مزمل ہی کی آخری آیت جو دوسرا رکوع مشتمل ہے جس پر، اس میں صاف کہہ دیا گیا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من معک، اے اللہ کے نبی، اللہ خوب واقف ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی رات کو کھڑی رہتی ہے، 2/3 رات یا آدھی رات یا 1/3 رات، تو یہ سارا معاملہ جو ہے قیام اللیل کا، گویا کہ کم سے کم 1/3 رات پر اس کا اطلاق ہو سکے گا، یہ نہیں کہ 1 گھنٹے۔ اور کس کے ذمن میں دیکھیے حدیث، تیسری حدیث ہے عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہی عبداللہ ابن عمرو ہے جن کی میں نے آپ کو حدیث پہلے سنائی ہے، یہ ساری رات کھڑے رہتے تھے، پوری رات، اور ہر روز روزہ رکھتے تھے، جس پر حضور نے منع کیا، لا تفعل، مت کرو، رضی اللہ عنہما، یہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد عمرو بن العاص بھی صحابی ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کرے. یقول الصیام، روزہ یہ عرض کرے گا اللہ کی جناب میں، اے رب پروردگار انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے دوران کھانے پینے سے اور اپنی شہوت کا تقاضا پورا کرنے سے روکے رکھا، یہ میری وجہ سے روکا رہا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. فشفعنی فیہ، میری شفاعت اس کے حق میں. ویقول القرآن، قرآن کیا کہے گا؟ منعتہ النوم باللیل، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے، نیند سے روکے رکھا. فشفعنی فیہ، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول. حضور فرماتے ہیں فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت کو، یہ ہے قیامت. اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھ. یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں. مولانا روم نے خوب کہا تھا، نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایراعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون نے کہا تھا نا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں. یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی. تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے. وہ کہتا یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال. تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس. لیکن ایراعون، اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر الا ربکم الاعلی. میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا. یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے. بحران ہو، دو جگہ یہ مضمون آیا ہے. اور آیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا. اللہ اکبر. الہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے. من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا. افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام ورام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا. اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا. کون معبود ہے؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمان رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام. پوچھا گیا ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے. جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف تو اللہ کو ناپسند ہے. فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی، ہجرت شروع ہو گئی. افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی. المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. صبح نفس نے کہا بھی سو جاؤ، آپ نے نفس کی بات کو رد کیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے، آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف. یہ افضل الجہاد ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا. کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا نفس ہے. ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کیے، تمہیں میں نے پیدا کیے؟ ذرا سوچیے، کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی، کل اس کی کوئی اور سیریمنی ہوئی تھی؟ یہ تو کیسے دعویٰ کیا تھا؟ میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا. الیس لی ملک مصر، مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں؟ قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا. چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کی. ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی. وہ پہلا مرحلہ اس نے طے کر لیا، وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی. اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یعنی تفکر جو ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر اور ذکر مدام، ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو، ہر حالت میں ہو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے. اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے، اسی کا نام ہے دوام ذکر. اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے. تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج. دوسری چیز کو لیجئے عمل کی درستی. اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی ضرورت، اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے ہو کہ صبر، جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات کی باغ کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا یہ بھی صبر. تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم، مسلسل. ذرا ظہول ہوگا تعلق مع اللہ میں، ذرا کمی آئے گی، شیطان کا وار کاری ہو جائے. اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر، فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی را دیو میں گیرت، گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آ کر قبضہ جما لیتے ہیں. تو خانہ قلب جو ہے اگر یاد خدا بندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے. یہ لفظ آتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سا منہ ہوتا ہے آگے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی انسان کے دل پر جما کر اور پھوکے مارنے شروع کر دیتا ہے. تو شیطان کو موقع ہی تب ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کمی، وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہو جائے، گویا کہ نہیں. تیسری چیز کی طرف آئیے، روحانی ترقی. روحانی ترقی کے لیے میں ایک اصطلاح کے سامنے لا رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اصطلاح ہے تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جانا. اس پر میرا ایک کتابچہ بھی ہے، تقرب الی اللہ کے 2 مدارج، 2 درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل. ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل. ان میں کیا نسبت و تناسب ہے؟ اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتاب میں شائع ہوئی ہے. اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کرے. ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتابچہ اس جگہ پر منسلک ہوگا. تو تقرب الی اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینن نہیں ہے، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں ہے. اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں کوئی رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے. فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، بعد ہے ہی نہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب. ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے، تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے. ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنمے منزل ہی نہیں. انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے
آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو یہ ہے در حقیقت تقرب اللہ، اور اسی کو ہم کہیں گے روحانی۔ اب ان تین چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا، پھر میری بات کی ترتیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے۔ ہم چلے کہاں سے کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں، حکمت کی۔ نمبر 2، حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ معرفت رب کا حصول ہے۔ اس کا نتیجہ شکر خدا، اس کا ذریعہ آیات آفاقی، آیات انفسی، اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنیہ جو الذکر ہے، جو تذکرہ ہے، جو ذکر ہے۔ لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے طے کر لے، اب اس کے سامنے تین مسئلے، فکر کی مزید پیش رفت، مزید پیش قدمی صحیح رخ پر، اس کے لیے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاج نہ، فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات۔ دوسری شے عمل کا درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم توازن ہو، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے، نہ انسان ماحول سے مرعوب ہو کر متاثر ہو، صحیح رخ پر اس کا عمل۔ نمبر 3، روحانی ترقی جو اصل حاصل ہے، جو اصل مقصود ہے۔ نمبر 2 چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر 3 کے لیے تقرب الی اللہ۔ اب غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے، ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز کو۔ لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز، صلاۃ، اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کرتا، اپنے تمام مصروفیات میں سے ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا نکلو، 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ کو لازماً نکلو، اور اپنے آپ کو ذرا، اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو۔ اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت حاصل، طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے، تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاق و چوبند ہو جائے، وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے نجات حاصل کرو، اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی، سورہ لقمان کی 2 آیتیں، پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا، دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیہ مبارکہ آئی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ گویا کہ اہم ترین چیز، بنیادی ترین چیز، اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے، اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے گا۔ بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، اور پہلا مخاطبہ ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ صرف ایک پردہ تھا، اوٹ من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ تو پہلا مخاطبہ ہے، یہ پہلا مکالمہ ہے، پہلی وحی کہیے، اسی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت مبارکہ، کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، میں ہوں، میں اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری بندگی، میری عبادت، میری پرستش، میری محبت،
اس کو اختیار کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد پہ۔ بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی، کچھ دعائیں بھی کی، اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت ہارون کو بھی۔ اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ فَلَا تَنِيَا عَنْ ذِكْرِي، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک لقمہ تر بن جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، تیسری شے تقرب الی اللہ، اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے، وہ تو دونوں میں شریک ہو جائے۔ اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیں۔ صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا، حرارت حاصل۔ لہذا بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں اسلوہا، اب جلو اس میں، تاپو اس کو، یہ سینکے گی تمہیں۔ بلکہ تفتلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں، جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ کی تلاش میں، لعلکم تفتلون، تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں، لعلکم تفتلون، تاکہ تم، اب یہ اصطلاح در حقیقت باب افتعال ہے، اور یہ تے یہاں پر توئے کی شکل اختیار کر گئی، تا نے توبن کی صورت اختیار کی سواد کی وجہ سے۔ بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حرارت۔ اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے۔ روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی ہو، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو گئی تو اس کو اثر نو، جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے روح کے اندر محبت خداوندی کی اس حرارت کو اثر نو تازہ کرنا، یہ ہے در حقیقت نماز کا اصل۔ اس لیے کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم، اصل لغوی مفہوم تو یہ، اگرچہ اس کا سب سے زیادہ کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے، اور لفظ صلاۃ جس سے در حقیقت جس تصور پر مبنی ہے وہ ہے اقدام، کسی کی طرف متوجہ ہونا اور پھر دعا۔ صلاۃ کا سب سے قریبی مفہوم لفظی جب بیان کیا جائے گا، اس سے مراد، اس کے معنی، تو دعا اس میں اہم ترین ہے۔ کسی کی طرف توجہ کرنا، مناجات کرنا، گفتگو کرنا، مخاطبہ، مکالمہ، دعا، یہ در حقیقت صلاۃ کا سب سے بڑا اصطلاحی مفہوم ہے۔ لیکن جو اس کا مادہ ہے، صاد لام واو یا صاد لام یا، اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ تاپنا، حرارت حاصل کرنا۔ تو ان دونوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، وہ تاپنا اور حرارت حاصل کرنا وہ ہے روح کے اعتبار سے۔ وہ جو کہا اقبال نے کہ مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر۔ یہ عشق کی آگ جب بجھ جاتی ہے، در حقیقت یہی تو انسان کی روحانی موت ہے۔ جب یہ نہ رہے تو چاہے منطق میں بہت انسان ماہر ہو، مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا تقابل کرتے ہوئے، ایک انسان محکوم اور ایک انسان حر، آزاد انسان، ان کی نفسیات میں جو بنیادی فرق علامہ اقبال نے مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں۔ محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک، تو منطق کی دلیلوں میں انسان چالاک ہو جائے اور وہ لغت ہائے حجازی کا وہ ایک خزانہ بن جائے، اسے تمام الفاظ کے معنی یاد ہو، وہ بڑے مسائل فقہ کے اسے ازبر ہو، جزیات بے انتہا جزیات جو ہے وہ مستحضر ہو،
فلسفے کے بڑے بڑے مسئلے اس نے حل کر لیے ہیں، لیکن اگر روح میں وہ اللہ کی محبت کی آگ نہیں ہے، وہ تپش نہیں، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں رات کا ہے۔ اسی کے حوالے سے آج مجھے یاد آیا تھا کہ وہ جو بڑی سادہ سی ایک نظم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، اس میں بھی جو الفاظ آئے ہیں جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑپا، یہ ہے اصل جو مقصود ہے نماز کی۔ اور یہی وہ چیز ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نگاہوں سے اوجھل، یہ پہلو سامنے ہے ہی نہیں، دوسرا پہلو سامنے ہے اور وہ بھی میرے نزدیک بہت اہم ہے، بہت بنیادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہے بلند ترین منزل کہ تقرب الی اللہ۔ اس کے لیے در حقیقت یہ کس لیے درکار ہے؟ روح کے اندر عشق کی حرارت اور گرمی تازہ۔ بسا اوقات یہ اندر دب جاتی ہے، جیسے انگارہ ہوتا ہے آگ کا، اس کے اوپر خاک اور راکھ آ جاتی ہے، اندر کچھ ہوتی ہے، آگ دبی ہوئی سمجھ، آگ بجھی ہوئی نہ جان، اس دبی ہوئی آگ کو پھر ایک شعلہ بنانا، پھر اس کے اندر ایک حیات تازہ پیدا کرنا، یہ ہے نماز کا اہم ترین اور بلند ترین مقصد۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نماز میں ذکر ہونا، اس کا یہ ذکر ہے، اور ذکر کی جب میں فہرست بیان کیا کرتا ہوں بہت سے حضرات کے سامنے ہوگا کہ ذکر کا در حقیقت مفہوم ہے استحضار اللہ فی القلب۔ ہمارے ہاں غلطی سے جو ذرائع ذکر ہے انہیں ذکر قرار دے دیا گیا ہے، نماز ذکر نہیں ہے، نماز ذکر کا ذریعہ ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر۔ یہ اللہ اللہ کہنا یا ادعیہ معصورہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنون دعائیں ہیں، انہیں اپنے تمام معمولات دنیاوی کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو بھی انسان پڑھتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، یہ تمام ذرائع ذکر ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس کا آپ ورد کیجئے، یہ بھی ذریعہ ذکر ہے۔ حقیقت میں ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں لے آنا، اللہ کو دل میں حاضر کر لینا، اصل میں تو ترجمہ ہوگا لیکن حاضر جاننا، یہ کیفیت جو ہے انسان کو حاصل ہے۔ اب اس کے حوالے سے ذرا بات سمجھیے کہ ایک تو میں عرض کر چکا ہوں مجسم ذکر تو قرآن ہے، لہذا ذکر کی فہرست جب آپ کریں گے ذرائع ذکر تو ان میں سب سے پہلے قرآن ہے، اس لیے کہ وہ ہماری حکمت کے پہلے مسئلے کو حل کر رہا ہے، بنیادی مسئلہ، اہم ترین مسئلہ۔ دوسرے نمبر پر ذکر جو ہے، اب اس کے لیے کچھ اصطلاحات جو میرے مختلف دروس میں شاید آپ کے سامنے بعد میں آئیں یا پہلی آ چکی ہوں، ان کے حوالے سے میری بات سمجھ۔ ایک ذکر غیابی ہے، تھرڈ پرسن میں، صیغہ غائب میں اللہ کی یاد ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہ اللہ اکبر جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، ایک حقیقت کی تکرار آپ کر رہے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ در حقیقت ذکر غیابی ہے کہ آپ اس میں مخاطب نہیں ہے اللہ سے، ایک ذکر خطابی کہیں یا ذکر حضوری کہیں جس میں مکالمہ ہوتا ہے، جس میں گفتگو ہوتی ہے۔ تو نماز در حقیقت ذکر حضوری اور ذکر خطابی کی بلند ترین شکل، اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کے لفظ یا صلاۃ کے لفظ یہ اصطلاحی معنی جو اکثر و بیشتر کیے جاتے ہیں وہ ہے دعا، اور دعا میں ہوتا کیا ہے؟ مکالمہ ہے، مخاطب، اے اللہ، اے میرے رب، اے پروردگار۔ پھر یہ کہ اس میں اقدام اور کسی کی طرف متوجہ ہونا، یہی وجہ ہے کہ افتتاح صلاۃ، نماز کو شروع کرنے کے لیے ایک تو وہ الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ ہے توجہ کا ارتکاز، بشرطے کہ یہ صرف الفاظ ہی نہ نکل رہے ہوں، واقعتاً یہ تعبیر ہو اس وقت کی انسان کی نفسیاتی کیفیت کہ شعوری طور پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں منقطع ہو رہا ہوں، ہر چہار طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر، ہر مسئلے سے اپنے آپ کو خالی ذہن کر کے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے میں اپنی توجہ کا ارتکاز کر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور بالکل یکسو ہو کر رہا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور دوسری وہ جو دعا جس سے ہم افتتاح کرتے ہیں اپنی نماز کا، دیکھیں اس میں خطاب کا کس قدر اہتمام، وہاں سبحان اللہ نہیں ہے، سبحانک اللہ، پاک ہے تو اے رب ہمارے، وبحمدک وتبارک اسمک،
وَتَعَالَ جَدُّكَ، آپ غور کر رہے ہیں، یہ ہے تخاطب، براہ راست مخاطب ہو رہا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ذکر کی ایک شکل ہے ذکر غیابی، دوسری ذکر حضوری، اور ذکر حضوری یا ذکر خطابی کی بلند ترین منزل، بلند ترین اس کا ذریعہ نماز۔ اس کو ایک پہلو سے اور سمجھ لیجئے، سورہ فاتحہ جب پھر ہم پڑھتے ہیں جسے الصلاۃ کہا گیا ہے، جو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، اس میں پھر تدریجاً غیاب سے حضور کی طرف پیش قدمی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ذکر غیابی ہے، اس میں ابھی خطاب نہیں آیا، یہ وہی جملہ اسمیہ ہے۔ کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، مالک ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جزا و سزا کے دن کا مختار و مالک ہے۔ اب یہ غیاب سے حضور کی طرف، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط، یہ ہے وہ۔ اب پہلے ایک معاہدہ ہے، ایک اقرار ہے، اعتراف ہے، وعدہ ہے، اور پھر دعا ہے، استدعا کہ حضور نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ یہ فرماتا ہے، اسی لیے اس کو حدیث قدسی کہیں گے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ اب یہاں تک تو جملہ ہے اللہ کا، یہ ہے حدیث قدسی۔ اب آگے جو ہے نریشن اس کی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، یعنی خبر دے رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہی۔ ویسے تو تمام احادیث ہی گویا کہ ہم سمجھتے ہیں انسپائرڈ تو اللہ کی طرف سے ہی، لیکن یہ کہ جہاں صراحت ہو کہ اللہ کہتا ہے وہ حدیث قدسی۔ تو یقول اللہ تعالی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، یہاں تک تو حدیث قدسی۔ اب دوسری عام حدیث ہے، اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پروردگار کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، پروردگار فرماتا ہے ثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، بڑی تعریف۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑی بزرگی بیان کی ہے، تمجید کی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ یہ تو معاہدہ ہے نا، معاہدے میں تو دو فریق جکڑے جاتے ہیں، بند جاتے ہیں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو طلب کیا میں نے دیا، اس لیے کہ اس میں طلب بھی تو ہے، ایاک نستعین، تیری مدد چاہتے ہیں، یہ طلب ہے، اسی کی شرح ہے جو اب آخری 3 آیتیں ہیں، پروردگار ہم تیری مدد چاہتے ہیں، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں، چاہیں گے۔ اگر حال میں اس کا ترجمہ کریں گے زمانہ حال کے اعتبار سے، اس لیے کہ فعل مضارع میں تو دونوں موجود ہیں، شامل ہیں، تو یہ ایک اعتراف ہے، اظہار حال ہے۔ اللہ کرے کہ وہ واقعتاً صحیح اظہار حال ہو، ہم واقعی اللہ کی بندگی کرتے ہوئے یہ کہیں کہ ایاک نعبد، ورنہ اگر ہماری اصل صورتحال سے وہ مطابقت نہ رکھتا ہو تو پھر تو ایک طرح کا جھوٹ ہو جائے گا، غلط بیانی ہو جائے گا۔ ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اور مستقبل میں کیجئے، کریں گے، یہ ہے عہد۔ تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے، تجھی سے مدد چاہتے رہیں گے، اس کے لیے فرمایا وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور پھر اس کے بعد وہ استدعا ہے، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس حدیث میں اس کو ایک ہی جملے کو لیا گیا ہے، ایک ہی جملے کی حیثیت سے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ خالص میرے بندے کے لیے ہے، اس بندے نے ایک درخواست پیش کی ہے، اب میں نے گرانٹ کی وہ اپلیکیشن، وہ ریکویسٹ گرانٹڈ ہم نے دے دی، ولعبدی ما سأل۔ یہ ہے اس کی تاثیر کا، بشرطے کے معاملہ وہ شعور کے ساتھ، بشرطے کے مطابقت ہو ظاہر اور باطن، بشرطے کے مطابقت ہو قول اور فعل کی۔ تو اس کا اتنا اونچا مقام ہے کہ ایک ایک جملہ ادھر ادا ہوا، ادھر اللہ کی طرف سے ریسپانس مل رہی ہے۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ سورۃ الضحیٰ کا جو اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے، ایک تو بالکل شروع میں جو رک گئی تھی فترت وحی، اس کے علاوہ پھر ایک موقع آیا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے بہت دن گزر گئے تو جبرائیل نہیں آئے،
اور آپ کے اوپر ایک شدید قسم کی جو ہے وہ پریشانی طاری ہو گئی. کچھ لوگوں نے بھی تانا دینا شروع کر دیا. کچھ عرصے سے محمد تم نے کوئی نئی وحی نہیں سنائی، کیا ہوا تمہارا شیطان کیا چلا گیا بس؟ کوئی ایسا بھی بتایا گیا کہ ایک دفعہ کئی متواتر کئی راتوں تک آپ رات کو اٹھے نہیں، تو کہا وہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے. وہ ساتھ کے رہنے والی عورت جو تھی کہ رات میں نے سنی نہیں تمہاری جو پڑھنے کی جو تم پڑھا کرتے تھے کہ شاید شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے. خود آپ کو جس قدر ایک اشتیاق رہتا تھا کہ وہی آئے اور آپ کی وہ روح کو جو ہے مزید اور غذا اور تر و تازگی جو ہے وہ مسلسل ملتی رہے، اس کی وجہ سے یہاں تک آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس درجے میں رنج اور غم میں تھا کہ میں سوچتا بربنائے طبع بشری، اس درجے حضور کے اوپر جو ہے یہ شاخ گزر رہا تھا کہ وہی کیسے بند ہو گئی. اور اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے، کیا مجھ سے کوئی خطا تو ایسی نہیں ہو گئی، یہ سبب کیا ہوا ہے؟ یہ ہے وہ کیفیت کہ جس کے اندر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں. اور اب آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا نفسیاتی اور انسان کی باطنی کیفیات کے ساتھ کیا تعلق ہے. انسان پر دو طرح کی کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں. جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ آپ کو بتایا صدیق اور شہید کے درمیان جو فرق ہے بنیادی، کہ کچھ بنیادی طور پر لوگ ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں، کچھ بنیادی طور پر انٹروورٹس ہوتے ہیں. ایکسٹروورٹس کھیل کود بھاگ دوڑ، لوگوں سے ملنا جلنا، گفتگو ہے، اسے دھکا دے دیا، اس سے مذاق کر لیا، اسی میں وہ خوش رہتے ہیں، بڑے مگن رہتے ہیں. تنہائی انہیں کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے. اور ایک انٹروورٹس ہوتے ہیں کہ وہ مجلس وغیرہ کو نہیں ہوتا، اپنے تنہائی میں کہیں بیٹھے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، سوچ بچار کر رہے ہیں. انہیں وہ مجلس سے زیادہ اپنا گوشہ تنہائی جو ہے وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے. تو یہ دو مزاج اللہ نے بنائے ہیں. اسی طرح ہر انسان کے اوپر آلٹرنیٹلی کچھ کیفیات آتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں میرا موڈ آف ہے. ایک طرح کا قبض سا ہو جاتا ہے طبیعت میں بندش سی ہوتی ہے. کسی وقت اسی شخص کے اندر پھر انشراح سا ہو جاتا ہے، پھر ہنسنے بولنے کو جی چاہتا ہے، گفتگو کرنے کو جی چاہتا ہے. تو یہ کیفیت جب انسان کی روحانی زندگی سے متعلق ہو جائے تو اس کو پھر صوفیہ نے نام دیا قبض اور بسط. کبھی طبیعت میں انشراح ہے، انبساط ہے، طبیعت جو ہے وہ آمادہ ہے، ہر چیز میں روشنی کا پہلو آدمی دیکھ رہا ہے. ہر چیز کے اندر آپ کو معلوم ہے ایک تاریک رخ بھی ہوتا ہے کسی معاملے کا اور روشن رخ بھی ہوتا ہے. اس وقت انسان روشن رخ کو دیکھتا ہے. اور ایک وقت میں آتا ہے کہ طبیعت میں بندش سی لگ گئی ہے، جیسے اندر کوئی پکڑ لیا کسی نے. اب طبیعت جو ہے وہ بھی اپنے اندر وہ انقباض محسوس کر رہی ہے، اور پھر آدمی پیسیمسٹک ہو جاتا ہے، نا امید سا ہوتا ہے، پھر اسے ہر معاملے کا تاریک پہلو زیادہ نظر آنے لگتا ہے. تو یہ قبض اور بسط کی کیفیات ہیں. جب کبھی قبض کی کیفیت ہو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ قبض کی کیفیت میں اس صورت کا پڑھنا تریاق ہے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا کہ اس وقت جو وحی کا بند ہو جانا تھا وہ گویا کہ ایک طرح کے انقباض اور قبض کی کیفیت پیدا ہوئی تھی. اس میں اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالضُّحَىٰ، قسم ہے دن کے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے یا ساکن ہو جائے. سجا کے دونوں معنی ہے سکون. اب دیکھیے ان دونوں کو کیوں لایا؟ اس لیے کہ صبح ہے، حرکت ہے، برکت ہے، چلنا ہے، دوڑنا ہے، ہر شخص جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے. رات کو سکون ہو گیا، تاریکی چھا گئی اور شور ہنگامہ ختم ہو گیا. لیکن یہ رات اور دن دونوں ضروری ہیں انسان کے لیے. یہاں کا نظام چلانے کے لیے اگر رات ہی رات ہوتی تب بھی یہ دنیا نہ چلتی، اور دن ہی دن ہوتا تب بھی نہ چلتا. تو رات بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے نفس انسانی کے لیے کبھی کبھی قبض کا وقفہ بھی ضروری ہے. آپ اسے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، یہ بھی ہماری تربیت کا ایک یوں سمجھیے کہ ایک جز ہے. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو رخصت نہیں کیا ہے، نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور اس کے بعد جو وقت آئے گا اس قبض کے بعد وہ پہلی سے بھی بہتر ہوگا. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے غالب نے وہ بات کہی ہے کہ جو بالکل ترجمانی ہے اس کی، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور. یعنی یہ کہ جب میری طبیعت کے اوپر کبھی کبھی رکاوٹ سی آ جاتی ہے، اب شعر جو ہے اچھے نازل نہیں ہو رہے، لیکن جب وہ رکاوٹ سے میں نکلتا ہوں، اس قبض سے نکلتا ہوں، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور. اس لیے کہ اس قبض کے بعد جب مرحلہ آتا ہے انبساط کا اور انشراح کا تو وہ ایک قدم آگے ہوتا ہے. آدمی اس پہلی کیفیت سے ایک درجہ جو ہے اس کا بڑھ چکا ہوتا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقیناً پچھلی ہر گھڑی، ہر ساعت اور ہر قبض کے بعد آنے والا انبساط آپ کے لیے پہلے سے اونچا درجہ لے کر آئے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا، اتنا کچھ دے گا، آپ کی محنتوں کے وہ نتائج سامنے آئیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب دیکھیے پچھلی صورت ختم ہوئی تھی وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ،
یہاں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، صرف ضمیر کا فرق ہے، کیونکہ صدیق پر وحی نہیں آتی، براہ راست خطاب نہیں کیا جا سکتا، وہاں وہ صیغہ جو ہے وہ غائب کا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اور چونکہ نبی وہ ہے جس پر وحی آ رہی ہے، براہ راست مخاطب ہے، تو فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ کہ اسی قبض کی حالت میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسان جتا رہا ہے، اور یہ بہترین ہے۔ کبھی طبیعت پر ڈپریشن ہو اس طرح کی اور قبض کی کیفیت ہو تو آدمی یاد کرے کس کس مرحلے پر اللہ نے میری دستگیری فرمائی، کن کن مراحل پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکلات سے نکالا، اس سے وہ حوصلہ بڑھتا ہے۔ اور اس کو بھی سمجھیے کہ اسی انداز میں علم یجد کا یتیماً فآویٰ، یہ سیرت النبی کے بڑے اہم حصے ہیں جو اس میں آ گئے ہیں۔ آپ کی پیدائش یتیمی ہوئے، پوسٹیورس چائلڈ، باپ تو پہلے ہی فوت ہو چکا، 6 سال کی عمر میں والدہ گئی، 8 سال کی عمر میں دادا گئے، اور وہ یعنی جو آپ نے دیکھا ہے ابتدائی زمانہ زندگی کا، تو وہ یتیمی کا، علم یجد کا یتیماً فآویٰ، کیا اس نے اے محمد آپ کو نہ پایا کہ آپ یتیم تھے، پھر پناہ دی، آپ کے لیے بندوبست کیا، دادا کے دل میں جو شفقت ڈالی، پھر آپ کے تایا زبیر کے دل میں جو شفقت ڈالی۔ عبد المطلب کے بعد فوراً ابو طالب کا نام آتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے تاریخی اعتبار سے۔ عبد المطلب کے بعد کافی عرصے تک زبیر جو آپ کے تایا تھے وہ سرپرست تھے، پھر ان کے انتقال کے بعد ابو طالب کا معاملہ آیا، لیکن ان کو بیچ میں سے غائب کر دیا گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو بھی کسی کے دل میں ڈالتا ہے، آخر ابو طالب کے دل میں محبت ڈالی تو کس نے ڈالی؟ وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ طٰہٰ میں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موہنی صورت کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا کہ تمہیں دیکھنے کے بعد وہ قتل کرنے کے ارادے سے باز رہ گئے، ان کے ہاتھ چھل ہو گئے، ایسی موہنی صورت، اسے قتل کرنے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي،